کیا کمال شخصیت صاحب. ایک تو بات جو میں نے ایک جملہ ادا کیا, یہ کیسے فخر کی بات ایک والد کے لیے ہے کہ جن کی اولاد ایک ایسی اولاد کہ جن کے در پر گناہگار جو آئیں, گناہوں کے انبار لے کر آئیں اور ولی کامل بن کے جائیں. پہلے سب سے پہلے آپ کا جو تعارف ہے حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ کا, اور ساتھ ساتھ آپ کا نسب پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین سید و عالی نسب در اولیاء است, نور چشم مصطفیٰ و مرتضی است. سبحان اللہ. یعنی میرے شیخ, میرے مرشد حضور شیخ المشائخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن ابو عبداللہ رحمہ اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر بیٹا عطا فرمایا کہ جن کا قدم اطہر گردن اولیاء پر ہے. سبحان اللہ. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے والد محترم کی طرف سے باعتبار نسب کے حسنی سید بنایا, اور والدہ محترمہ کی طرف سے باعتبار نسب کے حسینی سید بنایا. یعنی انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے سید الاولیاء کا. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ عنہ کے نسب مبارک کے حوالے سے بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا, اور چونکہ آپ کی رہائش گیلان میں تھی تو اس حوالے سے چند باتیں کہنا چاہوں گا. گیلان آج بھی ایران جو جدید ہے اس کا 31واں صوبہ ہے, اور ہمارے یہاں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, نمبر 1 گیلان اور نمبر 2 جیلان. گیلان یہ صوبہ ہے, اور اس صوبے کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, 2013 میں اس کی آبادی 800 تھی, اسے جیلان کہا جاتا ہے. حضور غوث اعظم اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں, خاص طور پر شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ, آپ کا تعلق قصبہ جیلان سے نہیں تھا. یہ بعض لوگوں کو مغالطہ لاحق ہوا کہ شاید ان کا تعلق قصبہ جیلان سے تھا. آپ کا جو تعلق تھا وہ صوبہ گیلان سے تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پر شواہدات ہیں آپ کی سیرت کے حوالے سے, باغات ہیں, چونکہ آج بھی گیلان کو ایران کی جنت کہا جاتا ہے. جیسے ہم کشمیر کو جنت کہتے ہیں پاکستان کی, تو گیلان کو آج بھی ایران کی جنت کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات بتائیے, تو جیلانی پھر آپ کیوں کہلاتے ہیں؟ وجہ اس کی میں عرض کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ لفظ گیلان تھا تو فارسی اور اردو میں گاف ہے, عربی میں گاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا فیض صرف عجمیوں تک تو تھا ہی نہیں, تو عربی میں بھی لکھا گیا. اب جب آپ کا اسم مبارک عربی میں آیا اور عربی کتابیں لکھی گئیں, تو چونکہ گاف نہیں ہے تو پھر وہاں پر جیلان لکھا گیا. اور پھر بات یہ کہ چونکہ ظاہر آپ نے جب خطاب کرنا شروع کیا, جی بالکل, تو جس سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ شاید آپ کا تعلق جیلان کے ساتھ ہے, ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ, جو کہ شہزادے ہیں حضرت سید ابو محمد رحمہ اللہ کے, یعنی آپ کے جو والد تھے وہ بھی اللہ کے ولی کامل تھے, اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے, انہی سے آپ نے بیعت بھی کی اور انہی سے آپ نے اکتساب فیض بھی کیا. آپ یہ دیکھیے کہ جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی گیلان میں, وہ سیدوں کا گھرانہ تھا, اور والد سے ہوتے ہوئے یہ نسب مبارک حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا تھا, اسی اعتبار سے حسنی کہلائے. اور اس زمانے میں آپ کا جو خاندان تھا وہ اشراف کا خاندان کہلاتا تھا, نیک لوگوں کا خاندان کہلاتا تھا. یعنی آپ کے والدین کو دیکھا جاتا وہ بھی اپنے زمانے کے متقی. اولاد کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ عین جوانی کا عالم ہے, اور جس علاقے میں رہتے ہیں وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے, وہاں پر ریور بہ رہا ہے, تو وہاں پر عین جوانی کے عالم میں ایک نوجوان کثرت سے روزے رکھ رہا ہے. وہ کون ہے؟ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں. آپ کی بہن کو دیکھا جائے جن کا اسم مبارک تھا ام عائشہ کہا جاتا تھا, وہ اپنے زمانے کی مستجاب الدعوات تھی. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ان کے حوالے سے منقول ہے کہ چونکہ مستجاب الدعوات تھی تو لوگ دعائیں کیا کرتے تھے. ایک بار گیلان میں قحط آ گیا, بارش نہیں برس رہی تھی, تو کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ ام عائشہ سے دعا کروا لیں, اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہے, بارش برس جائے گی. آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی. وہ جمع ہو کر آپ کے پاس آئے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ بارش برس جائے, قحط ہو گیا ہے, جانور مر رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وغیرہ. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھاڑو اٹھایا, اپنے صحن میں جھاڑو دیا, اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا جھاڑو میں نے دے دیا ہے, برسا تو برسا. بس آپ نے یہ کہنا تھا,
آپ نے یہ کہنا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں یعنی آپ کی جو ہمشیرہ ہیں بیسیکلی یعنی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ کی ہمشیرہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری پھوپھی، ان کی شان یہ ہے کہ جب آپ نے یہ جملے کہے تو اس کے فوراً بعد اللہ نے بارش برسا دی، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ شان کا عالم یہ تھا کہ جو لوگ ریکویسٹ لے کر آئے تھے جب وہ لوٹے تو اس حال میں لوٹے کہ وہ بھیگ رہے تھے، یعنی قبول دعا میں تاخیر نہیں ہوئی۔